میرا یہ ماننا ہے مودی جی کو شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر شیخ خاندان کا۔ شیخ صاحب کی وجہ سے جموں کشمیر کا الحاق ملک کے ساتھ ہوا۔ عمر عبداللہ جب بی جے پی میں وزیر تھے تو پوٹا بننے سے پہلے یہاں لاگو کیا گیا، شاتو اس میں بین ہوگی، اور خاص کر بی جے پی عمر صاحب کو پوری دنیا میں گھماتی رہی یہ کہنے کے لیے جموں کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کر کے یہ حل ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بی جے پی کو شکر گزار ہونا چاہیے شیخ خاندان کا کہ شیخ صاحب یہ عمر صاحب نے ان کا ایجنڈا یہاں پر امپلیمنٹ کیا جب وہ وزیر تھے۔ جہاں تک محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی کا سوال ہے، مفتی خاندان کا سوال ہے، تو مودی جی کو یاد ہوگا پہلے 2 مہینے پھر 3 مہینے وہ ہمارے دروازے پہ رہے، ان کے لوگ کی خدا کے لیے ہمارے ساتھ سرکار بناؤ اور آپ جو شرط رکھو گے ہم آپ کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے شرطیں رکھی 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اور راستے کھولنا ہے، ایسپا ختم کرنا، پاکستان سے بات کرنا، حریت کے ساتھ بات کرنا، جس کے لیے ہم نے وہاں سے بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیجا، تو وہ تو انہوں نے خود ہمارے دروازے پہ آئے، چاہے شیخ صاحب کے عبداللہ خاندان کے دروازے پہ عمر صاحب کو منسٹر بنانے کے لیے بی جے پی میں اس کو استعمال کرنے کے لیے، چاہے ہمارے دروازے پہ مفتی خاندان، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ میم پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہے نیشنل کانفرنس جموں کشمیر میں پاکستان کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر پاکستان کا ایجنڈا عبداللہ خاندان نے امپلیمنٹ کیا ہوتا تو جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہوتا، پاکستان کا حصہ ہوتا، یہ آزاد ہوتا۔ ٹھیک ہے میم، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو لے کر کے پاکستان میں بلے بلے ہو رہی ہے، جو خواجہ آصف کا بیان آیا جو ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے، کل پردھان منتری نے بھی سری نگر میں یہی کہا ہے کہ بلے بلے ہو رہی ہے پاکستان میں۔ مجھے لگتا ہے بی جے پی ہر محاذ پہ ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، 10 سال میں 20 کروڑ نوکریاں بنتی ہیں۔ ہندو مسلم کرنے کے بعد، لوگوں مسلمانوں کو لنچ کرنے کے بعد، مسجدیں توڑنے کے بعد اب ان کو پاکستان یاد آ رہا ہے، تو یہ تو صرف ان کا اپنا فیلئر چھپانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔